آج ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب پارلیمنٹری پارٹی کی دعوت پہ پریس کلب میں تشریف لائے، اور چونکہ اس ملک میں جو اس وقت حالات ہیں اور کل جو شب خون مارا گیا اور جمہوریت کا جو جنازہ نکلا ہے، اور جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے جس طرح ووٹ کا جنازہ نکالا اور یہ امینڈمنٹس کی، اور جس طرح انہوں نے ان امینڈمنٹس میں جو بھی فسطائیت اور جس طرح ایم این ایز ایم پی سینیٹرز کو اغوا کر کے، اور جس طرح پچھلا 10 سے 15 دن گزرے وہ آپ سب کے سامنے ہیں، تو میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا چونکہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب موجود ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ اس حکومت کا ایک جو نقاب تھا وہ مزید اتر گیا ہے۔ یہ ماشاء اللہ کی پیداوار یہ حکومت، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ماشاء اللہ ہی کی بی ٹیم ہیں۔ اور جس طرح شرم کی بات یہ ہے کہ آج 73 کا جو آئین تھا، اور جس پارٹی کے سربراہ نے وہ آئین بنایا، آج آپ خود دیکھ لیں کہ ان کے وارثوں نے اس آئین کا کیا حال کیا۔ تو اس پہ مزید جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ آپ کو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بتائیں گے، اور فردر جو ہمارا لائے عمل ہے وہ بھی بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اوور ٹو سلمان صاحب۔ بہت شکریہ بچر صاحب۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی میں عرض کروں تاریخ دن ہے ہم سب کے لیے۔ یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کے توسط پاکستانی قوم کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ کل ہو گیا ہے۔ آپ تھوڑا مجھے موقع دیں قانون دان کے حوالے سے یا قانون کے طالب علم کے حوالے سے، ایک وکیل کے حوالے سے کہ ہوا کیا ہے کل۔ بہت لوگوں میں یہ ایک طرح سے وضاحت نہیں ہے کہ کل کیا ہو گیا ہے اور یہ کتنا بڑا سانحہ ہے ہم سب کے لیے۔ دیکھیں، ہم لوگ جو وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں 32-33 سال مجھے بھی ہو گئے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جج جو ہے دم خم رکھتا ہے جابر سلطان کے سامنے سچ بولنے کا، حق بات کرنے کا، اور کون نہیں رکھتا۔ اگر آپ میرے سامنے کسی بھی ہائی کورٹ کے 40-50 ججوں کے نام رکھیں یا سپریم کورٹ کے 17 ججوں کے نام رکھیں اور کہیں یہ والا مقدمہ اگر ان میں سے کسی جج کے پاس جائے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا، میں کوئی بحث سنے بغیر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ اتنا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اٹھا لیا گیا ہے، کسی کا بھائی، خاوند، بیٹا گمشدہ ہے، اور وہ مقدمہ الف جج کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا اور بے جج کیا کرے گا، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ الف جج جو ہے اس کو ٹالے گا، بہت عدالت میں جاؤ جلال دکھائے گا، لیکن کہے گا مجھے 2 ہفتے میں رپورٹ دو، میں مزید وقت نہیں دوں گا، اور اس طرح مہینے گزار دے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا نشستن برخاستن کے سوا۔ اس طرح کے جج بہت ہیں ہماری عدالتوں میں بدقسمتی سے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پچھلے 30 سال میں جو سفر ہم نے طے کیا 1996 کے بعد ایک عدلیہ کی آزادی کا، دیکھیے 1996 میں ایک فیصلہ ہوا الجہاد ٹرسٹ کہ جج جو ہیں صرف وزیر اعظم کی ثوابدید پر نہیں لگیں گے، جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوگا ججوں کے لگانے میں۔ اس کے بعد 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم آئی، اس کے تحت، اور 19ویں ترمیم پھر آ گئی، ایک جوڈیشل کمیشن بنا جس میں ججوں کی تعداد زیادہ تھی، باقی بھی تھے ارکان لیکن وہ ججوں سے کم تھے، لہٰذا ججوں کی رائے جو تھی وہ حاوی ہونا شروع ہو گئی اور حاوی رہی۔ اس تمام عرصے میں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی دروازے سے ایسے جج آ گئے عدلیہ میں جو باہمت تھے، جو آئین کے لیے، جو شخصی آزادیوں کے لیے، وہ خواہ آپ پر بطور صحافی پیمرا کے قوانین ہوں، پیکا کے قوانین ہوں، اس حوالے سے آپ کو ہمیں ریلیف دیتے رہے، کھڑے ہوتے رہے وہ فسطائیت کے خلاف۔ یہ تمام جو عمل تھا 2010 کے بعد، بلکہ میں کہوں گا 1996 کے بعد، اس عمل کا کل ڈراپ سین ہوا ہے، اس کو کل ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ عدلیہ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف، خط لکھتے ہیں اگر ہم ان کے بیڈ روموں میں کیمرے نصب کریں، اگر ہم ان کی بات سنیں، ان کے فون سنیں تو یہ احتجاج کرتے ہیں۔ ان کو ہمت کیسے ہوئی احتجاج کرنے کی، یہ کہنے کی کہ وہ دباؤ میں ہیں؟ دباؤ ڈالنا تو ہمارا حق ہے، اس ریاست کو ہم نے چلانا ہے، کوئی آزاد جج ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یہ عمل شروع ہوا میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جب خط لکھا، وہاں سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے عدلیہ میں نہیں رہنے دینا کسی ایسے عہدے پر کسی ایسے جج کو جو ہماری خواہش سے برعکس کوئی فیصلہ کرے، جو کسی کو ریلیف دے دے، کسی صحافی کو، کسی گمشدہ کو ریلیف دے دے، جو
ریاست کے خلاف کہے کہ تم حاوی ہو رہے ہو ان کے بنیادی حقوق پر، تم ان کو پامال کر رہے ہو، لوگوں کو اٹھانا مارنا پیٹنا تو ہمارا حق ہے، یہ جج کون ہوتے ہیں کہ اس میں دخل اندازی کریں؟ اگر ہم لوگوں کے فون سنتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، ان تمام ججوں کو ہم نے فارغ کرنا ہے۔ یہ ایک فیصلہ ہوا اصولی طور پہ۔ دیکھیں، جو ہم پٹیشنیں لے کر جاتے ہیں بطور وکیل عدالتوں میں، وہ آئینی بنیادوں پر لے کر جاتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 199 ہے، وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں تنظیم سازی کروں، خواہ وہ ٹریڈ یونین ہو، خواہ وہ سیاسی جماعت ہو۔ میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں بول سکوں۔ آزادی اظہار مجھے آئین دیتا ہے، مجھے آزادی اظہار کے استعمال کی وجہ سے معطوب نہیں کیا جا سکتا۔ آپ میرے کسی پیارے کو گھر سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے۔ ایک قانون ہے جو مجھے زندگی کی، میرے وجود کی ضمانت دیتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات آئینی نوعیت کے ہیں، یہ سیاسی نہیں ہیں، یہ بنیادی حقوق سے منسلک معاملات ہیں۔ کل یہ کہا گیا کہ ان معاملات کو سننے کے لیے ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جج جو ہیں وہ حکومت متعین کرے گی۔ ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے، اس کمیشن میں اکثریت ہمیشہ حکومت کی ہوگی، حکومتی پارٹی کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا ہے؟ حکومت صرف ایک ماسک ہے، اس کے پیچھے کون کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو فیصلہ کل یہ ہوا، اس فارم 47 پارلیمنٹ نے اور ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو آئین پاکستان کا وارث کہتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اپنے ضمیر کو دفن کیا۔ انہوں نے تمام طاقت عدالت کی جو ہے، عدالت میں تعیناتی کی، وہ ان کو دے دی جو جبر کرتے ہیں۔ جبر کرنے والوں کو کہا گیا کہ اب اپنے مرضی کے جج لگاؤ، اس ملک میں اب سکون ہی سکون ہوگا، چین ہی چین ہوگا، جس کو چاہو اٹھا لو، جس کو چاہو اس کا منہ بند کر دو۔ تو یہ سب سانیہ کوئی پی ٹی آئی کا سانیہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا معاملہ تھا۔ یہ معاملہ تو آپ کے بچوں کا ہے، آپ کے پیاروں کا ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کی روزگار کا ہے، یہ بطور انسان میرا ہے، ہم سب کا ہے۔ تو یاد رکھیے، سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح کہ کل ہم سب کے ساتھ ایک واردات ہوئی ہے، پاکستان کے ہر بچے کے ساتھ، ہر بوڑھے کے ساتھ، ہر عورت کے ساتھ، ہر بلوچ کے ساتھ، ہر پختون کے ساتھ، ہر سندھی کے ساتھ، ہر پنجابی کے ساتھ، ہر کشمیری اور گلگت بلتستان کے باشندے کے ساتھ۔ کل ہم سب اب محکوم ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے۔ جب ہم ایک پٹیشن لے کر اب جائیں گے عدالت میں، تو وہ پٹیشن ایسے جج کے پاس جائے گی جس کی ڈوریاں جو ہیں وہ کھینچنے والے وہی تو جبر کرتے ہیں، وہی تو اٹھانے والے ہیں۔ تو ہم نے مکمل طور پہ عدلیہ نے جو آزادی حاصل کی تھی پچھلے 30-40 سالوں میں، اس میں بہت جد و جہد ہے، آپ سب کی جد و جہد ہے، صحافیوں کی ہے، پاکستان کے عوام کی ہے، وکلاء کی ہے۔ اس جد و جہد کا کل گلا گھونٹ دیا گیا۔ کہا گیا کہ اب ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہی جج اس قسم کے معاملات کو سنے گا جس کو ہم مقرر کریں گے۔ اور وہ کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں۔ مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنایا گیا، ایسے ہی ایک جج کے تحت، جسٹس جاوید اقبال صاحب ہوا کرتے تھے جو نیب کے بھی چیئرمین رہے۔ ہم جانتے ہیں اس مسنگ پرسنز کمیشن میں کیا ہوا۔ نشستن برخاستن لوگ روتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے، فریاد کرتے رہے، لوگوں کا استحصال ہوا، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا، ایک بھی کوئی شخص برآمد نہ ہو سکا۔ تو اب یہ حال تمام عدالتوں کا ہوگا پاکستان میں۔ ہر ہائی کورٹ میں اب ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ نامی ایک دڑبہ بنایا گیا ہے۔ اس دڑبے میں وہ لوگ جائیں گے جن کے سر جھکے ہوئے ہیں، جن کی روح مردہ ہے، جو دلوں میں راکھ لیے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی اب یہی حال ہوگا۔ آپ کہیں دادرسی نہیں پا سکیں گے۔ ہم کالا کوٹ پہنیں گے، ہم فائلیں اٹھائیں گے، ہم آئین کی کتاب پکڑیں گے، ہم التجا کریں گے، ہم بحث کریں گے، اور ہمارے منہ پہ دے مارا جائے گا پاکستان کے آئین کو، ہماری بحث کو۔ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 30-40 سالوں میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ججوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو تابع ہوتا ہے، جو مطیع ہوتا ہے، لیکن ہم نے بڑی جد و جہد سے، بڑی کوشش سے اپنی عدلیہ میں ایسے جج پیدا کیے تھے جو دکھا رہے تھے، طاقت دکھا رہے تھے، جو انسان کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے تھے، احترام انسانیت کو وہ برتر سمجھتے تھے، جبر کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر رہے تھے۔ ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، ان کے ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں، ان کی زبان کھینچ لی گئی ہے۔ کل یہ ہوا ہے۔ اس لیے جان لیجئے کہ آج اور کل پاکستان بدل گیا ہے۔
ہم ایک بہت تاریک دور میں چلے گئے ہیں. یہ وہ دور ہے جو شاید انگریز کے زمانے میں بھی نہیں تھا. دیکھیں انگریز نے بھی جب 1860 میں ہمارے قوانین بنائے, ضابطۂ فوجداری بنایا, اس کے بعد انہوں نے پینل کوڈ بنایا, ان سب میں یہ لکھا کہ خواتین پہ کوئی سورج غروب ہونے کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوگی, کسی گھر میں داخلہ نہیں ہوگا جہاں خواتین ہوں. یہ سب کچھ انگریز نے لکھا 1860 میں. آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام اصول پامال ہو چکے ہیں. کسی کی بیوی, بیٹی, بہن, ماں محفوظ نہیں ہے. اس ماحول میں ہم نے مزید تاریکی پیدا کی ہے. تو ہم اب بالکل نہتے ہیں. میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں سے آگے کچھ نہیں ہے سوائے جد و جہد کے, سوائے اس بات کے کہ ہر سیاسی تفریق سے, ہر لسانی تفریق سے بالا تر ہو کر ہم اکٹھے ہوں, ہم اپنی آواز بلند کریں. عدالتوں میں اگر آواز بلند نہیں کرنے دی جائے گی تو سڑکوں پر ہم بلند کریں گے, میدانوں میں ہم بلند کریں گے, گھاٹیوں میں, پہاڑوں پہ ہم بلند کریں گے. پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہے گا جہاں جبر نہیں ہوگا. اس لیے پاکستان کے ہر خطے میں ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی, اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. تو میرا آج آپ کو یہی پیغام ہے. یہ پی ٹی آئی کا پیغام نہیں ہے. میں بطور پاکستانی, ایک رنجیدہ پاکستانی, بطور قانون کے طالب علم آپ سے مخاطب ہوں. میں اس حیثیت میں آپ سے مخاطب ہوں جو 30-32 سال میں نے گزارے آپ کے حقوق کی لڑائی میں. جو لوگ جانتے ہیں میرے کیریئر کو وہ جانتے ہیں کہ کبھی میرے دفتر سے کوئی غریب خالی ہاتھ واپس نہیں گیا, کوئی مزدور کبھی میرے دفتر سے واپس نہیں گیا. کوئی میرے دفتر میں اگر داخل ہوا ہے, کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور, کوئی پی این, اس کی پٹیشن, آئینی پٹیشن لے کر میں ہمیشہ عدالت کے سامنے گیا ہوں. فیس تو ظاہر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا, وہ پینشنر ہو, وہ نکالا ہوا مزدور ہو, ہم آئینی پٹیشنیں لے کر عدالتوں میں جاتے تھے. اب کس عدالت میں جائیں گے؟ میں اب کیا اس کو دلاسا دوں گا؟ کیا تمہیں میں اس عدالت میں لے جاؤں گا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا, اس نے بوٹ نہیں پہنے ہوں گے, وردی نہیں پہنی ہوگی, لیکن اس کا دل اور دماغ جو ہیں وہیں سے ٹٹولے جائیں گے, وہیں سے کنٹرول ہوں گے. تو یہ ہے وہ سانحہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, پاکستان کے ہر شہری سے گزارش ہے کہ اب اٹھو, بہت ہو گیا. اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں. ہم لڑتے رہیں گے عدالتوں میں, جو بھی ہے, جس قسم کی بھی عدالتیں ہیں, لیکن وہاں آپ توقع نہ رکھیے. اب آپ کو معاملات کو سمجھنا ہوگا, اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. جو عمل ہے یہ مدافعت کا, ریزسٹنس کا, اس کا حصہ بننا ہوگا. تو میری آپ کو یہی دعوت ہے, چاہے آپ پی ٹی آئی میں ہوں, چاہے آپ پی ٹی آئی سے باہر ہوں, کہیں بھی ہوں, اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ مدافعت کریں, پاکستان کو بچائیں, پاکستان کو تاریک تر ہونے سے بچائیں. اس کو ہم نے قبرستان نہیں بننے دینا, یا قبرستان کی خاموشی نہیں ہم نے ہونے دینی. کوئی ملک فلاح نہیں کرتا. آج ہر بچہ اس ملک کا یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کسی کو اپنی عزت کا تحفظ محسوس نہیں ہوتا. کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں کام قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگا. اگر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو کوئی عدالت ہوگی جو اس کو ریلیف دے گی, جو اس کو اس کا حق لوٹائے گی. آج وہ خواب اگر تھا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی, تو وہ خواب ہم سے آج اور دور ہو گیا ہے. تو میری یہی گزارش ہے, درد مندانہ گزارش ہے کہ آئیے اپنا ساتھ دیجئے, پاکستان کا ساتھ دیجئے, شرافت کا ساتھ دیجئے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. ماڈریٹ کریں نا, انہیں کرنے دیں, انہیں ماڈریٹ کریں. ایک آپ ماڈریٹ کریں, آپ دیکھیں. چھوٹے آپ رکھے باری 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 باری. اچھا ایک منٹ بھائی, ایک منٹ, پہلے میں ان کو لوں گا پھر آپ کو لوں گا. چلیں ہاں, چلیں ہاں, جی جی سنیے سنیے سنیے. ہاں جی. جی جی دیکھیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو بیسک سٹرکچر ہے ہمارے آئین کا, جو آئین کی روح ہے, کل تو اس روح کو ختم کر دیا گیا نا.
آئین کی روح ہماری کھڑی ہوئی ہے عدلیہ کی آزادی پہ، قائم ہی یہ آئین جو ہے عدلیہ کی آزادی پہ ہے۔ کل وہ بات آپ نے ختم کر دی اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ اب سوال یہ ہے کہ کل کو ہم پٹیشن کرتے ہیں، میں نے یہی کہا ہم پٹیشنیں کرتے رہیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، لیکن اب آئین پاکستان جو آج کھڑا ہے، کل کی تاریک رات کے بعد جہاں اغوا شدگان کو پیش کیا گیا، جن کی بیٹیاں مائیں غم میں ڈوبی ہوئی تھیں، گمشدہ لوگوں کو پیش کر کے ان سے ووٹ دلوائے گئے، اس کے بعد اور ایک جعلی اسمبلی آپ جانتے ہیں فارم 47 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس اسمبلی کے ذریعے پاکستان کے آئین کی روح کو کل ختم کیا گیا۔ اب اگر ہم ایک پٹیشن لے کر جاتے ہیں تو وہ انہی آئینی عدالتوں یا آئینی بینچوں کے سامنے جائیں گی، تو کیا یہ لوگ جو رہین ہیں اس تاریک رات کے، وہ آپ کا خیال ہے ہمیں ریلیف دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں غلط لگایا گیا، اس لیے بھول جائیں، کوئی یہاں پہ آپ کو اب عدالتی ریلیف نہیں ملے گا، بھول جائیں اس بات کو، یہ آسان رستے ہوتے ہیں۔ ریلیف آپ کو ملے گا صرف جد و جہد کے نتیجے میں، ریلیف آپ کو ملے گا سڑکوں پہ، کیونکہ ووٹ تو بے وقت ہو گیا، آپ جب مرضی ووٹ ڈال دیجئے، وہ تو پھر فارم 45 بنائیں گے، اس کو تبدیل کریں گے اور ایک نیا فارم 47 بن جائے گا۔ میں نے خود الیکشن لڑ کے دیکھ لیا، بےمانی ہے اب الیکشن کا عمل، بےمانی ہو گیا ہے قانون کے تحت عدالتوں میں جانا۔ اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ چارٹر اور ڈیموکریسی پر بڑا عمل ہوا ہے کہ رات کی شب رات کو جو خون مارا گیا ہے، کہ بے نظیر کی روح بھی خوش کر دی گئی ہے اور نواز شریف کو بھی خوش کر دیا گیا ہے کہ ان کی خواہشات تھی کہ اس قسم کا بل لانا۔ آج بلاول بھٹو بہت کامیاب ہو گئے ہیں کہ میری ماں کی روح خوش ہو گئی ہے، کیا قائد اعظم کی روح نہیں تڑپ رہی ہوگی کہ ان کے جو منشور تھا، جو خلائی ریاست کا تصور تھا، اس پر عمل آج تک نہیں ہوا؟ جی میں عرض کروں، دیکھیں کل جو ہوا، نام تو قائد اعظم کا بھی لیا گیا، نام لیا گیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا اور محترمہ کا، یہ بہت ہی افسوس کا لمحہ تھا کہ ایک شخص نے پاکستان کی اپنے خاندان کی پوری تاریخ کو مسخ کیا۔ دیکھیں قائد اعظم نے بات کی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی 1930 میں، جب یہ خطہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، کلونیلزم کی جو ہمارے اوپر رائج تھا، جو انگریز حکمران تھا، وہاں تو آپ پر نہیں مار سکتے تھے، وہاں کوئی تصور نہیں تھا آئین کا، وہاں کوئی تصور نہیں تھا آئینی حقوق کا، بنیادی حقوق کا۔ قائد اعظم نے تو یہ کہا کہ ہمیں 2 حقوق اور ایک آئینی عدالت قائم کرو۔ اس تاریکی کے دور میں ہمارے پاس تو اب ایک عدالت موجود تھی جو پچھلے 30-40 سال میں توانا تر ہوئی تھی، کل تو آپ نے اس عدالت کو ختم کیا ہے۔ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا میری نظر میں غلط تھا وہ تب بھی، دیکھیں یہ کوئی ایک آئینی واقعہ نہیں تھا، یہ تو 2 سیاسی جماعتیں ایک ہوٹل میں بیٹھی، ایک کاغذ پہ دستخط کیا انہوں نے، وہاں بھی یہ لکھا تھا کہ 6 سال کے لیے مشرف دور میں جو آلائشیں جو LFO کے ذریعے آئین میں داخل کی گئی ہیں اور جو جج مشرف دور میں لگائے گئے ہیں، چونکہ ان پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، اس لیے نئی ایک عدالت قائم ہو تاکہ ہم نئے سرے سے آگے بڑھ سکیں۔ اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم ہو گئی 2010 میں، اس کے بعد 14 سال گزر گئے، جیسا میں نے عرض کیا آج عدالتوں میں دم خم ہمیں نظر آ رہا تھا، یہ اس دم خم کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ نہ محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب ہے، نہ یہ قائد اعظم کا خواب ہے، یہ جس کا خواب ہے آپ اور میں جانتے ہیں وہ کون ہے۔ سلمان صاحب، یہ ایڈمشن کو 2013 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے زیادہ نمائے اور گئے، پھر 2018 میں میاں نواز شریف کو پاناما میں نائب کر دیا گیا اور پھر سپریم کورٹ کی طرف سے نگران جج بھی کھڑا دیا، اس کی مثال قانون اور آئین میں نہیں ہوتی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جسٹس رائز نہیں پسند، ان کو جسٹس سجاد الحسن ثاقب الاسرار نہیں پسند، تو پھر آئینی تنظیم آ گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ملک کو چلانے کے لیے کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے؟ آپ کو بھی بل بیٹھا جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، پھر آپ کے پارٹی چیئرمین نے ان کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بڑا اچھا لگ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی بات چیت ہوئی، تو آپ بھی سمجھتے کہ ملک کو آگے چلانے کے لیے کچھ بہتر راستے کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بہترین ہی نہ ہوئی جو آپ نے بات کی کہ ایک سپریم کورٹ نے نگران جج مقرر کر دیا، اور ہم جانتے ہیں کیا ہوا، واٹس ایپ پہ ہوا، یہ سب کچھ تو یہ تھا کہ اس وقت ان کو پس پردہ یہ کارروائیاں کرنی پڑتی تھیں مقتدرہ کو۔ اب تو آپ نے مقتدرہ کو براہ راست حق دے دیا کہ وہ اپنی مرضی کے جج لگائے۔ جب آپ حق دیتے ہیں حکومت وقت کو کہ وہ جج لگائے، جب آپ
کمیشن میں حکومتی ارکان کی اکثریت پیدا کرتے ہیں تو جو دور ہے، جو ہمارے ملک کی حقیقت ہے، معروضی حقیقت جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ ان کو طاقت دیتے ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ اس وقت جو ایک بری روش تھی، اب آپ نے اس روش کو آئینی تحفظ دے دیا ہے۔ اب کلیئرنس کے بغیر پہلے بھی لوگوں کو جج لگانا مشکل ہوتا تھا، لیکن لوگ لگ جاتے تھے۔ دیکھیں بہت سے لوگ جج بنے ہیں پچھلے 10-15 سال میں جن کے حوالے سے مقتدرہ کی خواہش تھی کہ وہ جج نہ لگے، لیکن چونکہ جوڈیشل کمیشن میں جج صاحبان کی اکثریت تھی، انہوں نے اصرار کر کے لوگوں کو لگوایا ان کی قابلیت کے تحت۔ بابر ستار صاحب ہمارے سامنے ہیں، میری نظر میں وہ پاکستان کے اس وقت قابل ترین جج ہیں، لیکن وہ مقتدرہ کے سب سے معتوب جج بھی ہیں، کیونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق کام کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے فون نہیں ٹیپ ہونے دیتے، وہ بلا لیتے ہیں آئی جی کو، وہ روک دیتے ہیں ان احکامات کو جن کے تحت جبر کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ خط بھی لکھ دیتے ہیں اگر ان کے بیڈ روم میں کیمرہ ملے تو۔ ایسے ہی لوگوں کو نکالنا مقصد تھا، اور یہ مقصد اب حاصل ہوگا۔ سر جی یہ بتائیے گا کہ جو نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا بیانیہ ہے، کیا آپ انہیں تسلیم کریں گے؟ دوسرا بچہ صاحب آپ سے بھی یہ ساتھ سوال ہے کہ سڑکوں پہ آنے کا، مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پہ ہے، تو آپ کے حوالے سے دوبارہ سڑکوں پہ آنے لگے آپ؟ نہیں، مجھے ہی جواب دینے دیں۔ دیکھیں سڑکوں پہ کوئی پی ٹی آئی اکیلی نہیں آئے گی، سڑکوں پہ آپ بھی آئیں گے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے پورا پاکستان آئے گا۔ اس کے لیے ایک لائحہ عمل ہوگا، ہم ہر ایک سے بات کریں گے۔ ہم پاکستان کے طول و عرض میں گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہماری جو لوگوں کی تشویش ہے وہ ہماری تشویش ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہرگز معاملہ نہیں ہے، تو ہم پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ دیکھیں ایک منٹ، ایمن کا جو سوال ہے جی، دیکھیں چیف جسٹس تو جو ہوگا وہ ہوگا نا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ بیچارہ بے وقت ہوگا، ساری طاقت تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو صدر ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگی، تو جو بھی لگ جائے چیف جسٹس کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بغیر طاقت کے، بغیر کسی استحقاق کے ایک نمائشی قسم کا جج ہوگا، ٹھیک ہے، وہ دیوانی فوجداری مقدمات تو کرے گا، لیکن جو آئینی مقدمات ہیں اس حوالے سے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ پہلے یہ پھر ہاں بولیے۔ آپ کے لوگ جو ہیں 5 لوگ قومی اسمبلی میں انہوں نے حمایت کی ہے، ان کا کیا آگے سے ان کا فیوچر کیا ہوگا پارٹی کے حوالے سے؟ آپ جنرل سیکرٹری ہیں، دوسرا یہ فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو کردار تھا وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے ان کا وہی مستقبل ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم ان کو اسمبلی سے بھی ہٹائیں گے اور پارٹی سے بھی خارج کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل الرحمان کے کردار کا، دیکھیں میں عرض کر دوں، میں اس عمل میں مولانا سے ملا 4-5 دفعہ۔ جو مسودہ یہ پاس کرانا چاہ رہے تھے ستمبر میں، جو شب خون مارا جا رہا تھا، مولانا کو بلایا گیا کہ آئیے، ابھی آئیے، پڑھیے بھی نہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ ایک خوفناک، بہت اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس میں ملٹری عدالتیں قائم ہو رہی تھیں سویلینز کے لیے، جو بنیادی حقوق کا آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں آرٹیکل 8، اس میں تخفیف کی جا رہی تھی کہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے سلب کیے جا سکتے ہیں، اور دیگر باتیں تھیں، کسی جج کو اٹھا کر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں پھینکا جا سکتا ہے۔ تو وہ کچھ تو نہیں ہوا، اور وہ اس لیے نہیں ہوا کہ مولانا نے ایک سٹینڈ لیا، اور اس حد تک ہم مولانا کی تعریف کرتے ہیں کہ اس دن انہوں نے جو ایک بالکل تباہی ہو رہی تھی اس کو روکا۔ لیکن اس کے بعد اب جو ہوا ہے، دیکھیں اب تو ان کو کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو ہائی کورٹ کے ججوں سے اختیار ہی لے لیا آئینی پٹیشن سننے کا۔ اب تو صرف جو آپ کے منظور نظر جج کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھیں گے وہی سنیں گے آئینی پٹیشنیں، تو اب تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجنے کی۔ تو جو ہوا ہے وہ بھی بہت بڑی برائی ہے، لیکن مولانا نے ضرور کوشش کی کہ کم بری ایک واردات ہو، اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ وہ اس حد تک کامیاب ہوں، جو کچھ وہ بچا سکتے ہیں آئین کا وہ بچ جائے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو آیا ہے مسودہ اور جس کو اپروو کیا گیا ہے وہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ دیکھیں مولانا جو ہیں وہ کوئی ہمیں تو جواب دے نہیں ہے، ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ جو بھی کریں گے، اور بالکل ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آئندہ مزید آئینی ترامیم لائی جائیں گی۔ کل جو ماؤتھ پیس ہیں مقتدرہ کے، انہوں نے برملا یہ ٹی وی پہ آ کے، وہ چاہے کوئی سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ تو صرف پہلی قسط ہے، اس کے بعد ابھی اور
ساتھ آنی ہیں اور پھر دیکھیے گا کہ آئین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بڑے فخر سے انہوں نے کہا اس دفعہ تو ہمیں ڈگی سے نہیں نکالنے پڑے لوگ, اگلی دفعہ ضرورت ہوئی تو ڈگی سے نکال کے بھی لائیں گے اور ہم کریں گے مزید ترامیم. تو پاکستان کے آئین پر ایک حملہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو انحصار مولانا پہ یا ہم پہ نہیں کرنا, اب آپ کو انحصار اپنے آپ پہ کرنا ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے, پاکستان کو بچانے والے, پاکستان کے آئین کو بچانے والے, پاکستان کی شرافت کو بچانے والے عام لوگ ہیں. چاہے وہ 1968 کی تحریک ہو ایوب خان کے خلاف, 1969 کی, چاہے اس کے بعد کی لائرز موومنٹ ہو. اس میں سیاسی جماعتیں نہیں تھیں صرف, اس میں پورا معاشرہ باہر نکلا تھا. تب ہم نے پاکستان کو بچایا, معاشرے کو پھر باہر نکلنا ہوگا. دیکھیں ہماری نظر میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, جو بنائے گا وہ بے وقت ہو جائے گا. یہ ہر ایک جانتا ہے کہ اس وقت کسی کا کسی کی کوئی ہے نہیں طاقت. ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹ وہ عمران خان کا ووٹ ہے. جو کوئی غداری کرے گا اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا. تھینک یو. پہلی بار مولانا فضل الرحمان صاحب نے سود کے حوالے سے کوئی ترامیم لایا اور وہ بھی قبول ہو گئی, اس پر کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اڈیالہ جیل میں سیاسی قیدیوں میں دیگر قیدیوں کے لیے تعاون پابندیاں عائد کر دی گئی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے جو مولانا نے کاوش کی ہے دینی سطح پہ, اس کو ہم نے سب نے سراہا ہے. اس کے اوپر تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا اور یہ اتفاق تھا. جہاں تک قیدیوں کا معاملہ ہے اڈیالہ جیل میں, یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. دیکھیں عمران خان کو دنیا سے کاٹنے کے لیے 3 اکتوبر کے بعد اڈیالہ جیل میں 8000 قیدی ہیں, سب کا رابطہ دنیا سے منقطع کر دیا گیا ہے تاکہ یہ کہا جائے ہم نے تو یہ سب کے لیے کیا ہے. مقصد صرف یہ تھا کہ عمران خان کو دنیا سے علیحدہ کیا جائے. میں ملا ہوں خان صاحب سے پرسوں اور ہمیں خصوصی اجازت دی گئی. جب ہم خان صاحب سے ملے اڈیالہ جیل میں تو انہوں نے یہ بتایا کہ 3 اکتوبر کے بعد 5 دن ان کے کمرے کی, ان کے سیل کی جو 8 فٹ بائی 10 فٹ ہے یا 8 فٹ بائی 8 فٹ ہے, اس کی بجلی کاٹ دی گئی. یعنی کہ 5 سوا 5 بجے کے بعد ہر روز وہ مکمل تاریکی میں تھے. کوئی پنکھا کوئی چیز ان کے کمرے میں نہیں چل سکتی تھی. 1 منٹ, آج دن تک یہ صورتحال ہے کہ ان کو اخبارات نہیں مل رہے, ان کو ٹی وی نہیں مل رہا, ان کو ان کے سیل سے جو یہ 8 بائی 8 کا میں نے بتایا صرف 1.5 گھنٹے کے لیے نکلنے کی اجازت ہے, وہ بھی جیل میں کوریڈور میں واک کرنے کی. ان کو کسی قسم کی ورزش کی اجازت نہیں ہے. ورزش کی ایک سائیکل وہاں موجود ہے, ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ سکیں, اس کو چلا سکیں. 22.5 گھنٹے وہ شخص قید تنہائی میں اس سیل میں رہتا ہے, اور یہ 3 اکتوبر سے یہ صورتحال ہے. کچھ نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, اس میں ایک آرٹیکل 9A ڈالا گیا کہ جی اچھا ماحول ہر پاکستانی کا حق ہے. بالکل ہے جی, دے دیں آپ اچھا ماحول, ہمیں کر دیں آپ ماحولیاتی. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے آپ ایک وہ میک اپ کرتے ہیں. ایک کبھی شکل پہ آپ نے میک اپ کر دیا, ہم تم اچھا ماحول دیں گے, جیسے کہ لکھ دینے سے ماحول اچھا ہو جائے گا پاکستان کا. اس میں جبر تو اپنی جگہ, اس میں باقی باتیں کچھ دینی باتیں ہیں, ان کا ذکر ہو گیا, باقی کچھ نہیں ہے. یہ مکمل طور پہ آئین پاکستان کی روح پر حملہ ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں دیکھیں, فوج تو نہیں ہے نا, ہم فوج کو بطور ادارہ تو ہمیشہ تعظیم کرتے ہیں. جو سیاست میں کردار ہے, جو ریاست کو چلانے میں کردار ہے, ہم نے اس کے خلاف مزاحمت کرنی ہے. اور دیکھیں یہ مزاحمت کسی فرد واحد کے خلاف نہیں ہے, یہ اس سوچ کے خلاف ہے. اور یہ سوچ پاکستان میں حاوی ہے 1950 کی دہائی سے کہ پاکستان کو ہم نے چلانا ہے. وہ جو بھی آتا ہے اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے میں نہیں چلاؤں گا تو بکھر جائے گا, تتر بتر ہو جائے گا, میرے لیے ضروری ہے. اور پھر اٹھایا جاتا ہے لوگوں کو, کوئی گمشدہ ہو جاتا ہے, کوئی مارا جاتا ہے. تو ہم نے اس سوچ کے خلاف لڑنا ہے, اور ہم نے کہنا ہے کہ صرف آپ نہیں, کوئی بھی جو ہے آنے والا وہ یہ نہیں کر سکتا, ہمیں وہ محکوم نہیں کر سکتا. دیکھیں میں کوئی جوتشی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا یہ حکومت کیا کرے گی. یہ تو آپ پہ منحصر ہے نا, آپ لوگ کس تعداد میں باہر آتے ہیں, آپ اپنی آواز کس طاقت سے اٹھاتے ہیں.
جہاں تک ایمل ولی صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں سائنس میں ایک اصول ہے کہ ایک نسل جو ہے وہ ایک پیڑھی کے بعد بتدریج تنزل کی طرف جاتی ہے، تو کہاں بادشاہ خان اور کہاں ایمل ولی، تو وہ تنزل کا اصول ہمیں نظر آتا ہے۔ بہت ہو گیا سر، اب بس کر لیں۔ کوئی بات نہیں، رک جائیں۔ ان کو خاتون کو ایک منٹ، جی جی بی بی آپ بولیے، بی بی کو بولنے دیں آپ۔ دیکھیں یہی تو ہوتا ہے، دیکھیں دنیا میں جہاں بھی تحریک چلی ہے وہ جبر کے خلاف چلی ہے، اور جبر کا یہی طریقہ ہے، وہ آپ کو ماریں گے، وہ آپ کو اٹھائیں گے، وہ کنٹینر بھی لگائیں گے، لیکن آپ نے اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہے نا۔ اگر آزادی آپ کو حاصل ہوتی تو پھر آپ کیوں لڑتی؟ ہمیں یہی تو آزادیاں چاہیے، بات کی آزادی، نکلنے کی آزادی، کھڑے ہونے کی آزادی، یہی آزادیاں ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ ان آزادیوں کے خلاف ہمیں، ان آزادیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا۔ ایک نہیں کر رہے ہیں کیا پورا نہیں کر دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 65 لوگ تھے، پر یہ دیکھ لیں گے، اگر تو کورم نہیں تھا پورا تو پھر تو نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 65 تھے اور اس کے علاوہ شاید 3-4 اور تھے، تو دیکھ لیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان انآرگنائزڈ ہے، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کی جو ماحول ہے وہ انآرگنائزڈ ہے، ایک تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے، دوسرا خبر یہ ہے کہ آپ کی جو قیادت ہے اس میں بھی جو ہے گروہ بندی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے ہر سطح پہ جو کارکن ہیں، جو لیڈر ہیں، ان کو اغوا کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، مارا پیٹا گیا ہے، یہ تو عوام کا لگاؤ ہے، عوام کا جذبہ ہے کہ پی ٹی آئی کھڑی بھی ہے۔ 8 فروری کو اتنی بڑی تعداد میں کروڑوں پاکستانیوں نے ووٹ دیا۔ تو جہاں تک ہمارے تنظیمی ڈھانچے کا تعلق ہے، دیکھیں وہ ڈھانچہ بالکل موجود ہے، اس کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ کریں گے۔ ہم کوئی ایڈونچرزم نہیں کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، ان کے تحفظ کو بھی کسی حد تک جتنا ممکن ہے یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ بالکل غلط بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروہ ہے۔ جو شخص بھی عمران خان سے ہٹ کے کوئی بات کرے گا، کوئی فارورڈ بلاک بنائے گا، گروہ بنائے گا، وہ زیرو ہو جائے گا۔ نہیں ہو سکتی۔ میرا یہی کہنا ہے کہ ہم پٹیشنیں تو کریں گے، لیکن میری نظر میں وہ پٹیشنیں بے سود ہوں گی، کیونکہ وہ پٹیشن جائے گی اس آئینی بینچ کے پاس۔ دیکھیں ایک دفعہ 144 تو انگریز لگاتا رہا نا، ہم نے آزادی بھی چھین لی انگریز سے، انگریز نہیں لگاتا تھا دفعہ 144، تو دفعہ 144 لگانا تو ایک مذاق ہوتا ہے آئینی حق چھیننے کا۔ ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا، ہمارا آئینی حق ہے سڑک پہ کھڑے ہونا، ہمارا آئینی حق ہے باہر نکلنا۔ تو اگر آپ دفعہ 144 سے ڈر جائیں گے تو پھر ختم ہوئی بات۔ جی میں سمجھتا ہوں جو کل ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وکلاء تنظیمیں بھی متحرک ہوں گی، سامنے نکلیں گی۔ کل کا سانحہ اتنا بڑا ہے، یہ بالکل آئین کی روح پہ حملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم الشان وکلاء کی تحریک آپ کے سامنے بہت جلد آئے گی۔ تھینک یو کہہ دیں، تھینک یو کہہ دیں، تھینک یو کہہ اب کہتے ہیں آخری سوال، آخری ان کا ہوتا بھی آخری۔ نہیں دیکھیں، نہ نیلسن منڈیلا چاہیے، وہ تو ہے، عمران خان اب جیل بیٹھا ہے اور ان کا ارادہ تو اس کو سالوں جیل رکھنے کا ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے ہم پاکستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ کرو۔ لیکن یہ دیکھیں شی گوارا کوئی بنے تو بڑی اچھی بات ہے، بن جائے، لیکن یہ نہیں ہوتا، ایک ہیرو کی وجہ سے انقلاب نہیں آتا۔ انقلاب تب آتا ہے، آزادی تب آتی ہے جب لاکھوں لوگ ہیرو بنتے ہیں۔ شکریہ تھینک یو جی، تھینک یو۔